آج جو کلاس ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں پھر دوسری چیز پر جائیں گے. اس کے بعد ہے کہ ما ہر دو روز مجبور رکھن ہے. اس کے بعد جو اردو میں کیا تھا تیمور ہاں کیونکہ ہم دونوں کو میں نے من دیروز دوستم را زنگ زدم برای این کے میں وہ نہیں ہے. اس طرح آپ نے لکھنا ہوگا برای ان کے, اس کو یوں لکھنا ہوگا برای ان کے, اس لیے برای ان کے کہ ہم لوگ کیا تھا اردو میں نہیں دوسرا کے شروع میں کیا تھا, میں نے دوست کو فون کیا. اچھا کہ ہم دونوں کو ہاں چون ما خواستیم برای ازدواج برویم. خواستیم برای ازدواج برویم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارسی میں جب دو فعل ملتے ہیں تو دوسرے والے فعل کے ساتھ کس کا لفظ استعمال ہوگا, رفتن. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیشہ بنے مضارع میں ہوگا. ٹھیک ہے, ادھر دیکھیں رو تھا تو رو سے کیا بن گیا بے روی. اب ہماری بات ہو رہی ہے نا, ہم کیونکہ ہم لوگ شادی میں جانا خواستین برای ازدواج, تو یہ اس میں ہونا چاہیے تھا برای ان کے برای ازدواج بے روی. اول از شرکت در ازدواج من از میبان, اول از شرکت نه قبل از شرکت کرنے سے پہلے من از میزبان پرسیدم کہ آیا اس کے بعد کیا تھا اردو میں کہ کیا میں نے میزبان سے پوچھا آیا من آ سکتا ہوں. اب ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا آ سکنے کے لیے کیا مصدر ہے, توانستن ہے, اور اس کا بنے مضارع کیا ہے اچھا توان ہے نا, تو کیا آئے گا می توانم, اور یہ یوں ہو جائے گا می تونم. ایسے ہی ہے نا. آیا می تونم, می تونم کے بعد کیا آنا چاہیے آنا. آنے کو کیا کہتے ہیں رفتن. رفتن کا وہ کیا ہے بنے مضارع, نہیں بنے مضارع آئی نہیں نا, بنے مضارع اس کا آئی ہے. اچھا ہاں رفتن آمدن ہے, آمدن کا کیا ہے آئی ہے, تو اس کے ساتھ میں لگا دوں گا آیا بھی تھونا بیا. یہ بے مت بھولیں, دو فعل جب آئیں گے تو دوسرا جو فعل ہوگا انگریزی میں جس طرح ٹو آتا ہے اسی طرح فارسی میں آپ نے بے کا اضافہ کرنا ہوگا. آیا بھی تھونا بیا یا کیا میں آ سکتا ہوں. آن لائن جو لوگ ہیں وہ دیکھتے رہے اس کو. آنہا جواب دادن چرا, انہوں نے پوچھا کیوں. من از آنہا گفتم, میں نے ان سے پوچھا کہا یا پرسیدم گفتم چونکہ امروز ازدواج دختر شما هست. السلام علیکم, ببخشیں سر یہ آنہا تو نہیں آئے گا نا, میزبان واحد کے لیے بات ہو رہی ہے نا. نہیں مطلب فارمل وے میں آپ کہہ سکتے ہیں آنہا, ان سے ہم نے پوچھا, وہ بھی کہہ سکتے ہیں آنہا بھی آ سکتا ہے, ایشان بھی آ سکتا ہے ایشان. آنها گفتم که چون امروز ازدواج دختر شما هست و شما من را کارت فرستاده, اور آپ نے ہمیں کارڈ, شما به من کارت فرستادی, آپ نے ہمیں کارڈ بھیجا تھا. شما به ما کارت فرستادن کہتے ہیں بھیجنا, فرستادن ٹو سینڈ. شما به من کارت فرستادی. آیا امروز کیا آج ہم, اس کے بعد کیا تھا ہاں تو کیسے بنے گا کیا ہم نہیں آ سکتے. آیا ما امروز نیمی توانیم, آگے ہوگا کیا ہوگا نیمی بیائیم, پھر دو فعل کی وجہ سے پھر آپ نے بیائیم کر دیا. اور چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے شناسا بیوی کا ہی لگے گا, کیا ہم نہیں آ سکتے.
پس آنها جواب دادن ازدواج روز یک شنبه بود. آنها پاسخ دادن ازدواج روز وعلیکم السلام یک شنبه بود. ٹھیک. اس کے بعد تھا من تعصب خوردم چون کہ این وقت آن وقت that time اس وقت چون آن وقت من احساس گرسنگی کردم. ابھی تو فی الحال اس کو ماضی سادہ پہ رکھیں شہزاد صاحب. میں نے کیا بھوک کا احساس کیا احساس گرسنگی کردن. جو ہم نے قاسم صاحب پچھلا ایک پیراگراف دیا تھا نا یاد اس پہ اسی پہ ہی بات چیت ہو رہی تھی. ہاں من به آنجا رفتم و می توانستم غذای من تعصب خوردم چون وقت احساس گرسنگی کردم. من به آنجا رفتم کیا مطلب؟ اچھا غذائے کھا سکتا تھا. من توانستم I could eat کھا سکتا تھا. توانستن سے توانست بنایا. من توانستم غذاهای مختلف بخورم. پھر وہی بے آئے گا. فارسی میں جو بھی دوسرا فعل لگے گا ایک فعل کے بعد دوسرا فعل اس کے بعد آپ نے آنکھ بند کر کے بے لگانا ہوگا دوسرے فعل پہ. اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ بنے مضارع ورب کی پریزنٹ فارم ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد ہے بعد از این من تصمیم تغییر دادم. تصمیم خودم تغییر دادم و من به صدر رفتم. بازار صدر دعا کردم و بعد از دعا کردن من در زمان کودکی گم شدم. زمان کودکی یا در کودکی گم شدم. میں بچپن میں کودک کہتے ہیں بچے کو کودکی کہتے ہیں. ہاں جو CIA سینٹر کی مسجد ہے تو آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اس دیوار پہ ابھی انہوں نے دیوار میں پہلے وہ لگائے ہوئے سریے لگائے ہوئے تھے جس سے وہ جیل کا اندر کا ہاتھ نظر آ رہا ہوتا تھا CIA سینٹر. تو ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے میں جاتا تھا تو دیکھ رہا ہوتا تھا. اب پولیس والے اس کو پکڑ کے وہ پانی ڈال کے نا لکڑیوں سے مار رہے ہوتے کیا کہتے ہیں جو چرسی تھے یا موالی تھے یا جو هنوز ولی وقتی که من این بار رفتم به همون مسجد هیچی واضح نبوده چون دیوار بزرگ بوده اینطوری بوده. اچھا بعد از این فارسی میں اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محاورے کے بطور پہ دیوار کشیدن. دیوار کشیدن تھوڑا اس میں استعمال ہوتا ہے محاورئی انداز میں کہ یعنی میں نے دور کر لینا اپنے آپ کو کسی سے. اب ان تھوڑی میگن من دیوار کشیدن بین کار و دوستی. دیوار کشیدن دوستی میں اور کام میں درست ہے اس معنی میں یہ آتا ہے. کس کے لیے؟ ہاں اس کے لیے آرے درست ہے آرے درست ان تھوڑی ہے. ہاں اچھا از دعا کردن من در زمان کودکی گم شدم چون پدر من در صدر کار کرد. اچھا کار بھی کرد کو ہٹا دے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ صرف ابھی ماضی پہ جا رہے ہیں. کار کرد کام کرتے تھے. و آنجا ما توانستیم برویم اور ہم وہاں جا سکتے تھے. آن وقت آن زمان صدر خیلی شلوغ بود. اس وقت صدر میں بہت رش ہوا کرتا تھا. صدر خیلی شلوغ بود رش بہت ہوا کرتا تھا. شلوغ کہتے ہیں رش. شلوغ بودن نہیں ازدحام
ازدحام اور شلوغ میں تھوڑا فرق ہے. شلوغ کہتے ہیں ازدحام زیادہ تر لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شلوغ میشے بارے مثلا گاڑیاں لوگوں سب چیزوں کو ملا کے جو رش ہوتا ہے اردو میں ہی ہے. ویلی تو فارسی میں شلوغ و ازدحام انفوری ہے فہمی دی. اچھا خیلی اچھا آن وقت آن زمان صدر خیلی شلوغ بود ولی الان شلوغ نیست. ولی الان شلوغ نیست. هجوم بر نہیں ہوگا شلوغ نیست. حالا شلوغ نیست. حالا شلوغ نیست. به خاطر این من آنجا توانستم بمانم. آگے کیا تھا تیمور صاحب؟ اسی لیے به خاطر این من آنجا نتوانستم. من آنجا اس وقت کی بات. توانستن کا ماضی کیا ہے؟ توانست. نتوانستم بمانم نہیں نی وہ حال کا ہے ماضی پہ جانا ہوگا آپ نے. نتوانستم بمانم و خانه را برگشتم. خانه را اور میں اپنے گھر کو لوٹ آیا. خانه را برگشتم. خانه را برگشتم. این کار کلاس اچھا خیلی عذرخواهی میکنم این کار از خانم مریم عباسی بوده. من فکر کردم این کار آقای شهزاد بوده و این کار خانم مریم عباسی بوده. ناموں سے فیملی ناموں سے بڑے فرق پڑتے ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں. شمامی دنیا لوگ ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں. اور ایران میں لوگ پہلے ناموں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں فیملی نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو فیملی نیم جو ہوتا ہے ان کا خاندانی نام اسی سے ہی یہ لوگ پکارتے ہیں. اچھا ایران میں یہی ہے تقریباً. اچھا بین الاقوامی یا انٹرنیشنل کورسپونڈنس میں فیملی نیم ہی چلتے ہیں. برٹش بیسڈ جتنے بھی ہیں کاسٹ جو آپ کی ہے یہ جو فرسٹ نیم کا جو چکر ہے ہاں انتھوری آ رہے انتھوری. کاسٹ اگر نہیں بھی ہو اگر کسی کا فیملی نیم خود ایک بندے کا نام احمد ہے شعیب ہے وہی چلتا ہے. فرسٹ نیم کا جو انٹرنیشنل کورسپونڈنس کا چکر آیا یہ آیا ہے امریکہ سے. پہلے انہوں نے یہ چون امریکایی ها در رسم و رواج اینقدر سختگیر نیستن. بریتانیایی ها خیلی سختگیر هست. بریتانیایی ها خیلی تو فرسٹ نیم والا جو ہے یہ امریکیوں نے بزنس کورسپونڈنس میں پہلے نکالا تھا. قلم ها بگیرید لطفاً. ما امروز یک قصه میخوانیم. قصه حکایت سگه. قصه حکایت سگه. ایک حریص ایک لالچی کتے کی ہم لوگ کیا پڑھنے جا رہے ہیں ایک قصے. السلام علیکم سر. بله خانم صدرا خوش آمدید. چطور هستید خانم صدرا؟ جی من خوبم سر. سر میں ابھی نہیں آئی ہوں کلاس میں ہوں شروع سے. اچھا میں بتاتا ہوں جو لوگ ابھی آئے ہیں یا جنہوں نے تاخیر جن کو ہو گئی تو ہاں تو ان کے لیے پہلے ایک پیراگراف دیا تھا ہم نے پچھلی سے پچھلی کلاس میں اس کے بارے میں ہم لوگوں نے گفتگو کی. یہ دو جو ہے ہم لوگوں نے گفتگو کی اس کی یہ ایک قصہ ہے. اس کے بعد ہم کلاس کے اگلے حصے پہ جائیں گے اور یہ ہے سگے حریص. سگے حریص استخوان چیه؟ استخوان ہڈی. استخوان میشه لالچی. اب ہاں سگے گرسنه. ہاں کل میرے استخوان استخوان تو فارسی فارسی میں لکھا تو اس طرح جاتا ہے تلفظ الگ ہوتا ہے. عبور کردن چیه؟ عبور بار کرنا. رودخانے دریا کو کہتے ہیں. لکھ لیں اس کو اپنے پاس. رود خانے رے واو دال رودخانے.
हाँ नहीं, दरिया को कहते हैं रूद खाना, दरिया को जिंदा रूद। हाँ तो बारे रूद खाने और बहुत सी चीज़ों शायद आप लोगों को जरूर पता होगा आगे इकबाल लाहौरी नतूनिस फारसी सोबत था। अल्लामा इकबाल को जो है वो फारसी बोलना नहीं आती, वली तो इनकद अदबियात और चीज़ रखन फ़कत मा उर्दू में एक मौजज़े बुजुर्ग है, एक मौजज़े बुजुर्ग है। व मन नमीदूनम के यादम हस्त यानी आयतुल्लाह खुमैनी के नज़दीक अगर ईरान से बाहर किसी ने फारसी में काम किया है तो वो अल्लामा इकबाल है। यानी और भी ममालिक हैं, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, लेकिन इकबाल को वो काफ़ी ज़्यादा कराते हैं। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। हो सकता है हमारे इर्द गिर्द में भी इस तरह का किस्सा हो। मिरीन बारियन कलिमात बेनवीसी कलिमात سگی گرسنه که استخوانی را از یک قصاب دریافت کرده بود با عجله به طرف کلبه اش می دوید. A hungry dog who had received a bone from a butcher was running with haste or fast to his hut cabin. او برای हट का हट के लिए इस्तेमाल किया, किसके हट के लिए आपने, यानी हाँ वो छोटी सी जो कुत्ते का घर था जिस जगह पे बैठा हुआ था। अरे رسیدن به کلبه اش باید از روی پل چوبی عبور میکرد. पुल चूबी लकड़ी का पुल चूबी عبور. He, for reaching or to reach to his cabin, to his hut, he should cross a wooden bridge. در حین عبور کردن در درون آب رودخانه سگی را دید که استخوان بزرگی در دهان دارد. While crossing the bridge, of course, in the water of the river, he saw a dog who had a big bone in his mouth. استخوانی شاید بزرگتر از استخوان خودش. A bone perhaps bigger than his own bone, the bone that he got from the butcher. سگ حریص برای گرفتن استخوان بزرگتر استخوان خودش را رها کرد و به درون رودخانه پرید. این الفاظها کلمه های سخت بنویسی. عبور کردن، سگ، عکس، فکر کردن، ये افعال اسم صفت ये लिख लें ताकि आपका एक वोकैबुलरी बैंक बढ़ता जाए. The greedy dog, to catch or to get the bigger bone, he released or dropped his own bone and jumped into the river. استخوان خودش به ته رودخانه رفت و گم شد. His own bone went to the bottom of the river and got lost. اما او هرچه در آب تلاش کرد سگی پیدا نکرد. But he tried a lot into the water to find a dog, but he
didn't find anything. पैदा कردن एक और आपके पास वो आ गया, पैदा करना, पैदा कردن, گم شدن، پیدا کردن، گم شدن، فکر کردن. So he tried hard, but he didn't find any dogs. او عکس خود را در آب دیده بود. He had seen his own picture in the water. و فکر می کرد سگ دیگری است. And he just thought it was another dog. It was his own picture. او به سختی و تلاش زیاد جان خود را نجات داد. جان خود، خودم، خودت، خودش، خود آنها हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. निजात दादन कहते हैं अपने आप को बचाना, ठीक है. निजात दादन. و از رودخانه بیرون آمد. He with great difficulty and effort saved his life and came out of the river. حالا او دیگر استخوان خودش را هم نداشت. Now he didn't have his own bone anymore. بدین شکل سگ خیس تمام شب را گرسنه ماند. This way, the wet dog stayed hungry the whole night. गीला, हाँ, लेकिन इसने इसके साथ इस्तेमाल किया, हाँ, सग खीस. मानदन कहते हैं ठहरने को, रुकने को, सगे खीस. हाँ, नहीं, बेइन शक्ल है, बेइन, इसमें यहाँ इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम है. बेइन शक्ल, बेइन शक्ल है, दुरुस्त है. हाँ. So he lost his bone. He saved his life with difficulty. He got wet and stayed hungry. That's all because of this. طمع. طمع و زیاده خواهی خیلی اوقات باعث شکست ما می شود. طمع و زیاد خواهی, زیادہ کی لالچ جو ہے باعث شکست ما می شود, باعث بنتی ہے ہماری شکست. نہیں, تباہ, لالچ, لالچ, لالچ. من فکر میکنم این کلمه در ادبیات اردو هم هست. آره. باعث شکست ما می شود. می اور شود کو ملا کے لکھا. طمع means greed. زیاده خواهی means to want more and more, which is the same. Greed. Greed, most of the time, causes us to fail. मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ. Causes us خیلی اوقات باعث, خیلی اوقات باعث شکست ما می شود. to fail. इसको मेरे ख्याल में मुहावरा ही कह सकते हैं, ज़रबुल मसल नहीं कह सकते हैं. हाँ, मुहावरा. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़रबुल मसल नहीं है. मतलब ये तो कह रहे कि पूरे वाक़े का खुलासा है. हाँ, ऐसा ही है. این طوریه. خب فهمیدید این بخش دوم کلاس بود و اصلا
یک قصه بود، قصه سگ حریص. سگ حریص. الان نگاه کنید ہمیشه و دوباره بخش سوم جو کلاس کا تیسرا حصہ ہے. این قاعده باید شما یاد بگیرید فعل و فعل به، ٹھیک ہے، اور بن مضارع و انگلیسی میشه verb to verb. دو فعل جب آئیں گے تو ہمیشہ پہلے ورب کی صحت پہ، فعل کی صحت پہ اثر پڑے گا، دوسرے فعل کی صحت پہ فارسی میں انگلش میں کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اگر پڑتا بھی ہے آپ نے صرف اور صرف دوسرے فعل میں کیا لگانا ہوگا؟ آگے آن بے لگانا ہوگا. کس میں؟ بنے مضارع میں یا پریزنٹ فارم میں. اس میں لگانا ہوگا. مثال کے طور پر نگاہ کنید توانستن. توانستن، توانستن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کر سکنا. اس ماضی توانستن چی ہے؟ توانست. و بن مضارع پریزنٹ فارم چی ہے؟ توان. میں کر سکتا ہوں تو سب کچھ اس سے بنے گا نا. میں کر سکتا تھا، اگر میں کہوں میں کر سکتا تھا، آن صاحب کیا ہو جائے گا؟ توانستم. توانستم من لگانے کی ضرورت نہیں ہے. توانستم میں کر سکتا تھا. تو اب کر سکنا، کر سکنا اور کام کرنا، ٹھیک ہے، تو دو فعل ہو گئے نا. تو کردن کا بنے مضارع کیا ہے؟ کن ہے. کن ہے تو کیا بن جائے گا؟ توانستم بکنم. توانستم یہ ماضی ہے، سارا جو اس کی صحت پہ سب اثر پڑے گا. اور اگر میں کہوں میں کر سکتا ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ کر سکتا. توانم بکنم. توانم بکنم. پوچھ سکتا تھا، میں پوچھ سکتا تھا. نہیں، پہلے یہ تو توانستم. پوچھنے کو کیا کہتے ہیں؟ پرسیدن کا پرس ہوتا ہے. پھر وہی قاعدہ آئے گا. پھر توانستم بپرسم. پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں. توانم بپرسم. دو فعل میں یہ قاعدہ آپ نے لگانا ہوگا. پہلے فعل حال ماضی مستقبل سارا اثر اس پہ پڑے گا، دوسرے فعل کی صحت پہ فارسی میں کوئی اثر نہیں پڑتا. صرف اور صرف بنے مضارع کے ساتھ کیا لگانا ہوگا؟ بے لگانا. فاہمیدی دیگه؟ درست. اچھا اب نگاہ کنید اینجا یہ لکھ لیں آقای قاسم. تین کا تو بہت کم میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے تو بھی یہ قاعدہ میں نے زیادہ تر دیکھا. یہ ادب کے لیے، بول چال کے لیے ان قاعدے یہ کیا ہے. بے پرسم، بے پرسم پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اچھا کسی نے، سدرا نے، مریم نے، یا کسی نے ایک سوال پوچھا تھا، مجھے یاد آ گیا، یا عائشہ نے پوچھا تھا. نگاہ کنید اینجا آیا میتونم. آیا توانم کو الف میں نے اڑا دیا، کیا بنا دیا میں نے اس کو؟ تونم. توانستم کا کیا بن جائے گا؟ تونستم بن جائے گا. آیا میتونم کیا بن گیا ہے؟ کیا میں کر سکتا ہوں. اسی طرح فارسی میں آیا می شود. آگئی نعمان اس میں یہ کہاں سے آیا؟ شود کہاں سے آیا؟ شدن سے آیا. ایسا ہی ہے نا قاسم صاحب؟ شدن سے کیا بنا؟ شود. کیا ہوتا ہے، کیا ممکن ہے آیا می توانم، آیا می شود؟ اچھا بله ایک
آیا میشابانن، آیا میتھاونن. آیا میشابت کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ آیا ممکن اس، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا ممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے. اچھا اس کو آن لائن کلاس میں کوئی بھی مجھے اس کو اور اس میں ضم کر کے بتا دے، ممکن اور اس کو ضم کر دے ایک دوسرے میں، کیسے ضم کریں؟ ضم سے مجھے ایک روح اللہ ضم یاد آ گئے. سر ممکن ہے. ہاں بلے خانم صاحبہ ارے سر ممکن ہے. ممکن ہے. کون تھا یہ؟ عارف سر. ہاں باسط، آج میری طرف سے آپ جو کھانا چاہیں کھا لیں اپنے خرچے پہ. اچھا ہاں آگے وکیل، آگے وکیل بولے، جی سر. وکیل نہ بھی بولے آج کل ان کی سننی پڑے گی، تو وہ والی بات ہے. نگاہ کنی آیا ممکن اس، میں نے آپ کو بتایا تھا اس اور صفت میں یہ اس ضم ممکن کیا بن گیا؟ آیا ممکن ہے اس کو اور اس کو ضم کریں، ان دونوں میں. دال کو میں نے بتایا تھا نا دال اس ہمیشہ ہی میں، تو اس کو اور اس کو ضم کریں. آیا آیا میشابت تو ہو گیا، اس کو مزید ضم کریں. آیا میشے، آیا میشے، اس کو لکھ لیں اپنے پاس. میشابت آگے یہ شہزاد نگاہ کو نہیں دال ہے، تو دال مثلا آواز میشے بہ ہے. آیا میشے، اس کو ذرا لکھیں آپ لوگ. ابھی ہم مشق کرنے جا رہے ہیں ورب ٹو ورب والی یا فیل والی. وہ انگریزی والے جو ہے وہ ورب ٹو ورب. استعمال کیا نا ہاں ان کیا ہو سکتا ہے، کیا وہ یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تو آیا ہے میشابت ممکن. اس کے ذرا جملے بنائیں آپ لوگ. یہ 3 جملے پہلے آپ لوگ اردو ذرا لکھیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کل آئیں، کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کل آئیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کل آئیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیلی ویژن دیکھیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیلی ویژن دیکھیں. ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ شاہد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے شکست باعث مومی شبر، کہ یہ ہماری شکست کا باعث بنتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے شاہد صاحب. ٹھیک ہے اور درست. اوکے. اور اچھا ایک اور جملہ لکھیں. کیا ممکن ہے کہ میں ڈاکٹر سے ملاقات کروں. اچھی کتاب نداری امروز نداری من حل دارم برای این ہاں کیا ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر سے ملاقات کروں. میری برای جلسے. ایک اور کیا ممکن ہے کہ میں کلاس میں موبائل لے کر آؤں. لانے کو کیا کہتے ہیں؟ لانے کو آوردن. آور اسی سے نکلا ہے شرم آور. ٹھیک ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ میں کلاس میں موبائل لے کر آؤں. اچھا کیا ممکن ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں. کیا آپ اپنا تعارف کروائیں. تعارف کروانے کے لیے کیا لفظ ہے فارسی میں؟ معرفی کردن. اچھا 2 چیزیں ہیں نگاہ کو نہیں، یہ کلمه هست تعارف کردن.
تعارف کردن کہتے ہیں تکلف کرنے کو. تکلف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تعارف کردن. اسی لیے ایرانی گھروں میں کہتے ہیں تعارف نکن، تعارف نکنی. اور معرفی کردن کس کے لیے ہے؟ اپنا تعارف کردن، تو انٹروڈیوس. معرفی کردن اس سے تکلف کرنے. تعارف نہ کر دینا یعنی تکلف نہ کر دینا. اب ذرا الان فارسی ترجمه کنید. الان فارسی ترجمه کنید. فردا ایک ریڈیو ہے، رادیو فردا کے نام سے. یہ کہاں سے چلتا ہے حامد؟ ہاں، چلی سے آپریٹ ہوتا ہے. ان ضد دولت ایران هست. ضد دولت ہے. اچھا یہ بھی انہی کے ہے. اچھا یہ چلی سے آپریٹ ہوتا ہے. اچھا یہ تو وہ جو پرانے ایرانی ہیں وہ اس کو چلی سے چلا رہے ہیں. اور اس پہ کئی عرصے تک، کیونکہ جب ریڈیو مشہور تھا، جب میں اس وقت چھوٹا تھا، تو اس وقت یہ لوگ بڑا پروپیگنڈا کرتے تھے. اب یہ کم. اچھا ریڈیو ابھی بھی چلا رہا ہے. درست. اچھا ریڈیو مشل بھی وہی لوگ چلا رہے ہیں. ویسے شیطانی کام یہی لوگ زیادہ چلاتے ہیں. آقای وکیل، آقای شاهد و خانم سایمه ارشاد، سایمه شعیب، شگفته مشهود. خانم شگفته هستید با ما؟ خانم شما خانم شگفته از کراچی؟ من در دبی آمدم. ذرا زور سے بولے خانم شگفته، یہ با صدای بلند. من در دبی آمدم. خوب. خانم شگفته برای خیلی خوشبخت هستی، درست؟ خوب. با دختر هستید شما خانم؟ با دختر هستید؟ بله، دختر من اینجا کیا کہیں گے؟ اینجا هست؟ اینجا نیست؟ اینجا هست. درست. و خیلی خوب. و آقای وکیل جی سر. نگو جی سر. بله چطور آقای وکیل؟ بله سر. خوب هستید؟ خوبم سر. خونه هستید یا در دادگاه؟ دادگاه هستید یا خونه؟ سر دونوں میں نہیں سر. هر دو. درست. و آقای باسط از گجرات. و علیکم السلام. آقای باسط چطور هستید؟ باسط خوب هستم. آقای شهزاد، باسط هم کارمند دولتی، استاد دولتیه در دانشکده کہتے ہیں کالج کو. در استاد دینی، استاد درس دینی. آره. خوب. آیا فردا بھی آئین؟ نہیں، پہلے آپ ذرا جملے بنائیں پھر میں آتا ہوں. پہلے آپ سب لوگ ذرا بتا لیں. نوٹیفیکیشن پہ میں نے جملے بنا لیے. بله یه لحظه صبر کنید خانم شگفته، یه لحظه صبر کنید. آج ہم جو ہے وہ اسمش فراموش کردم. میں آن صاحب کا انتظار کر رہا ہوں اور من الان منتظر هستم. ملاقات کردن، دیدار کردن، ملاقات کردم. سر بتاؤں؟
ची जुमले बताऊं? हाँ, एक मिनट, आज मैं सोच रहा हूँ आज किसी और से ये काम लूं, जो है वो बड़े खामोश हैं, उनको पता है कि हमसे ही पूछा जाएगा, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुलाकात कردن، بله بله بله، ملاقات. اجله کنید، اجله کنید، اجله کردن ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا جلدی کرنے کو، اجله کردن. آقای شهزاد ما قبلا خوندیم که طمع و زیادخواهی باعث تباهی می شود. قبلا ما خوندیم و من الان میخوام که خیلی کارم کم کنم، کاهش بدم، چون من الان خیلی مشغول هستم تو پول کشیدن، خیلی مشغول هستم تو پول کشیدن، فهمیدی؟ آره، ولی پول دوست ندارم، پول دوست ندارم ولی مشغول هستم تو پول کشیدن. یا خدا. دیروز رفتم برای ملاقات به یک خانواده. آوردن که آور، آور مضارع اس کا آور، بیاور اسی. و یکی مثلا 2 تا 4 محافظ داشتن و یک خانواده بود. همسر به من گفت که شوهرم اسیستنت کمیشنره و من فکر کردم که این آقا اسیستنت کمیشنره. مورکا بعد حیران شدم چون حقوق میشه فقط دوله، یکی اسیستنت زیاده میگه. چطور شما مثلا پول بچه های شما در مدرسه بیشتر از اینه؟ این پول از کجا میاد؟ بعد من فکر کردم که آیا این که اگر من با او درس میدم حلاله یا حرامه؟ تو فکر کردم دیگه ترک کن، من کاری ندارم، من کار فقط برای پول دارم، کار ندارم که حلاله یا حرامه، من کار دارم فقط برای پول. اینطوریه. الان اچھا، یہ میں آن صاحب سے پوچھ رہا ہوں، شگفتہ مشہود جو ہے وہ بھی سنیں گی. چلیں آن صاحب ہمیں یہ جملے بنا کے دیں گے. بھلے آگے آن دو بہت ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیلی ویژن دیکھیں؟ ٹھیک ہے. آیا می شود، دیکھیں تماشا کردن تو دیکھنے کے لیے ہے. کیا ممکن ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ جب 2 فعل ہوں گے دوسرے فعل میں آپ نے کیا لگانا ہوگا؟ بنے مضارع آئے گا تو کردن تو نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آپ نے نظر آ رہے ہیں نا شبد، یہ ان کے بعد بھی آپ نے فعل کی مضارع والی شکل لگانی پڑے گی. آیا میشود تلویزیون تماشا بکنم. اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم ہیں، آپ بکنیم ہوگا، تماشا بکنیم. کیا ہو سکتا ہے ہم ٹی وی دیکھیں اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں؟ آیا میشود شما معرفی کر دیں؟ نہیں، وہی بنے مضارع والا پریزنٹ فارم والا رول آئے گا. آیا میشود خودتان معرفی بکنید. آیا میشود خودتان معرفی بکنید ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھان خودتان خودت، یہ قاسم صاحب یہ ماضی کے کچھ اسباق تھے، ماضی کے جھروکوں سے. تان خدا، یہ
ہاں وہ حامد وہ کون سی کمپنی لکھی؟ ایک چوتھائی صدی کا قصہ نہیں، ایک سیکیورٹی کمپنی بھی نا اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتی ہے لوگوں. معرفی بے خونید، آپ اپنا تعارف کر بے خونید. خانم شگفتہ جی سر. آپ ذرا بتائیں کیا جملے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کل آئیں؟ آیا میشے کہ ماں فردہ بے آئیم. سب میں بیلنس دیکھ لیں، ایک پہ سب سے کم ہوگا، 3 میں 1 سے کم. یہ کم ہے. اچھا اس کے بعد خانم شگفتہ بعد از این کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیلی ویژن دیکھیں؟ بلے بلے آیا میشے کہ ماں ٹیلی ویژن تماشا نگاہ بکنیم. بے خونیم، کیا ہم دیکھ بے سکتے ہیں؟ بینیم نہیں ہوگا، بے خونیم ہوگا نا. ہاں نہیں تماشا بے تماشا خونیم. کرتا نہیں. اب بی بینیم بھی ہو سکتا ہے، درست ہے، ہو سکتا ہے. بلے بلے 7% درست. کیا یہ ممکن ہے کہ میں ڈاکٹر سے ملاقات کروں؟ ہاں آیا ممکن کہ من از دکتر ملاقات بکنم. بے خونم نہیں. آیا ممکن اس من با دکتر ڈاکٹر کے ساتھ بعد دکتر ملاقات بکنم. اچھا جس طرح سے یہ تو کلاس کا ہمارا تیسرا حصہ چل رہا ہے، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، میم یہ یم من نہیں، یا میم یہ ید یم ند اور دال، یہ شناسے ابھی تو رٹ، اس کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا. من میم تو یہ، شما ید ما یم مانت او دال، یہ آپ نے ضم کرنے ہوتے ہیں، ملانے ہوتے ہیں تو یہ فیل. فارسی میں کچھ قواعد آپ لوگوں نے مثلا خیلی مہم ہست، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ جو است ہے یہ ضم ہو جاتا ہے کس میں؟ اسم یا فعل کے ساتھ، یا فعل اسم یا صفت کے ساتھ. مثلا ممکن است کو ہم نے کیا بنا دیا؟ میشاوت کو کیا بنا دیا؟ میشے بنا دیا. گران است کو کیا بنا دیا؟ گران ہے. سخت است کو ہم نے کیا بنا دیا؟ سختے بنا دیا. الف توانستن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ تونستن کر دیا. توان کو کیا کر دیا؟ تون کر دیا. الف واو اکثر کیا آ جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے. انہیں یہ چیز بارے شما کہ وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، مثلا جو ایران کا اپنا شبکے ہاس شبکے مشے چینل، وہ تو ایرنا ہے، اس میں سے آپ لسننگ کر سکتے ہیں. لسننگ کے علاوہ اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وقت نکالنا یہ خور سخت ہے، ہم کھنسی امید ہونا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ موٹیویشنل باتیں سننا آسان سا لگتا ہے، لیکن اس کو حقیقت میں کرنا خور سخت دی گیا ہے بھائی کھسانا. مثال کے طور پہ میں جو 2015-16 یا 13 کے بعد کہہ لیں، میں نے یا 16 کے بعد میں نے شاید ہی کچھ کتابیں پڑھی، شاید ہی کچھ کتابیں پڑھی. پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ میرے رشتہ دار بے فدارن گفت کہ اس کو کتابوں سے دور ہٹائیں، ورنہ یہ آپ کے لیے بھی مسئلہ کھڑا کرے گا اور یہ اس کی ذہن سازی ہو جائے گی. اور وہ کتابیں کراچی میں کوری گارڈن ہوتا تھا، قاسم صاحب وہاں سے پورے بوریاں میں لے کر آ جاتا تھا. تو اس کی کئی وجوہات تھی جو میں نے دیکھی. ایک وجہ جو ہے یعنی میری زندگی میں ایک میری پی ایچ ڈی رک گئی، وہ نہیں چل پائی. فرینچ میں نے چھوڑ دی. 2 چیزیں. اب 2015 سے تھا الان 2020 سے
2000 میلادی 20 سے 2023 تک. یہ جنگ هست بین من بین من پول خانواده و ازدواج شادی و دوستها و جامعه سوسایتی و من بازنده هستم. بازنده کسے کہتے ہیں؟ ہارنے والے. بازماندن ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، اور جو ہارنے والا ہوتا ہے، بازی ہارنے والا، اس کو کہتے ہیں بازنده هستم. اور جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ برنده ہوتا ہے. لیکن میں اس 8 سال کی جنگ میں کیا ہوں؟ بازنده هستم. نہیں وہ مصدر نہیں ہے، اس طرح بنا ہے. این طوری نیست. برای اینکه خیلی یہ باز دیدن سے مجھے نکلا ہے اس طرح. باز وہ ہے پیشون ہے. یہ میں بتاتا ہوں دوبارہ، بازمند و برنده. اب اس 8 سالوں میں پتہ نہیں، یعنی جو 5-6 چیزیں وہ ہم سب کی وہی ہیں تقریباً، ایسا ہی ہے. اب میں اس جنگ میں کیا ہو گیا ہوں؟ بازنده ہستم. اب اس جنگ سے یہ آسان کرنا، پہلے وہ ساری کتابیں ہیں، سب کچھ ایک ہے. اب ہو سکتا ہے من مشغول در پول هستم، مشغول در خانواده و این چیزها، ولی در این سال میلادی 2024 میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو حدیث چھوٹی چھوٹی دعائیں میں نے سیکھی تھی، جو کچھ میرے ذہن سے نکل گئی، وہ میں اس کے لیے الگ سے وقت نکالوں گا کہ کہاں وقت نکل گیا ہے. و این تصمیم هم گرفتم که من دوباره کتاب میخونم. این دوباره کتابها رو میخونم یواش یواش. تو اس طریقے سے تھوڑا سا وقت نکالنا تو آج کل کے حالات میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو مصروف ہیں کئی کاموں میں، بڑا یہ کھورے مثلا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی کرنا تو ہوگا. جو جس طریقے سے ایک پروگرام آتا ہے BBC انگلش پہ، ہارٹ ٹاک، سیاسی ایک پروگرام آتا ہے، دنیا کے مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح فارسی میں ایک پروگرام ہے، یہ والا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو ضرور سنیں. لیکن یہ اس پہ یقین نہیں کرے، بہت معلومات کے لیے آپ ضرور وہ سن سکتے ہیں. یہ اسی کا ایک وہ ہے، سیگمنٹ ہے. یہ آپ کو بتا رہا ہے عواملی که سبب رشد آن شده کماکان در خدمت ترویج آموزه‌های بهایی عمل می‌کند. ابھی بتاتا ہوں. یہ پروگرام کا نام آئے گا، یوٹیوب پہ آپ اس کے لیے سن سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ایک پروگرام کا نام مختصر میں آ رہا ہے، یہ پرگار کے پرگار آ رہے ہیں اس کے. تو یہ پرکار میں یہ صاحب ہوتے ہیں، میں اسمش یادم نیست کہ ان کا نام میں بھول گیا ہوں. پرکار کے نام سے یہ پروگرام آتا ہے، جیسے آپ کو بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے محقق کو یہ لوگ بلاتے ہیں، قانون دانوں کو، اس کو. تو وہ ان سے پھر مختلف قسم کے، ایک یہ پروگرام جو ہے کافی اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے اس سے. تو یہ کی ہے دیگه انہوں نے خیر اس پہ ایک چیز پہ پروگرام بنایا ہوا ہے، یہ ہے آئین بہائی. آئین بہائی شما بھی دوری، بھائیوں کا تو پتا ہوگا نا آپ لوگوں کو. ہاں وہ جو مذہب ہے، آ رہا ہے، یعنی پاکستان میں وہ اس کا جو متبادل ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، پاکستان میں اس کا قادیانیت جو ہے، اس کا آلٹرنیٹو نہیں، ذکری الگ چیز ہے. ذکری الگ یہ آدم جی کالج کے برابر میں ایک بہائی ہال بھی ہے اسلام آباد میں. تو ان کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، عبادت خانہ. کراچی میں سیٹ اپ وغیرہ نہیں ہے. کراچی میں بہائی ہال ہے، وہ یہ انہی کا ہے، پٹیل پاڑے سے وہی بہائی ہال. تو یہ پرکار جس طرح بھی دیکھیں، یہ کس پہ؟ آئین بہائی، بہائیت کی. انہوں نے مختلف دنیا سے یہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی کیا ہوتی ہے؟
جلسے میٹنگز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, تو زبان فارسی. اور اس کو سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. ولی کھنی تھول میکشه, کھنی تھول میکشه. ایک تو یہ ہے. و چیز دیگه ایک تو ہمارا یہ تھا, اس کو اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑا وقت ہو تو لطفاً شما مثلا سعی کنید و کمی وقت اینجا بگذارید. ایک تو یہ تھا. ایک منٹ, میں نے جو پچھلے گروپ میں آپ کو بھیجا تھا, دو چیزیں بھیجی. اس پہ میں آ رہا ہوں واپس. اچھا نہیں, لو بے بخشید. اب یہ جو الفاظ آج ہم نے کیے ہیں, آیا میشه, ان سے آپ بہت سارے سوال بنا سکتے ہیں. تو مثلا سعی کنید سوال بپرسید, سعی کنید سوال بپرسید از اینجا. ان کو اٹھا کے چھوٹے چھوٹے سوال بنے. ان یک گام بزرگ ہے, ایک گام بزرگ. سر کچھ پوچھنا تھا مجھے. بلے خانم صدرا. سر آج ایک اسکول میں بات ہو رہی تھی کہ ایک سر نے بچوں کو کچھ پوچھنے سے ڈانٹا کہ وہ آپ لوگ اتنی پرانی بات پوچھ رہے ہیں, اتنی بیسک بات پوچھ رہے ہیں, تو آپ کو تو آگے سے پوچھنا چاہیے. تو مجھے بہت دیر سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سوچ کے کہ آپ بولیں گے اتنی آسان سی بات سب کچھ بتانے کے بعد آپ پوچھ رہی ہیں, لیکن ایک چیز یہ اٹکی ہوئی ابھی بھی دماغ میں. یہ جو آپ نے آیا می شبد لکھا ہے, تو یہ شدن سے شو بنتا ہے. تو سر بلے ان تھوڑی ہے, شدن ابھی سے بھی یہ شو بنا. ہاں, اب آپ بولیں گے کہ جی. دال کا تو سیغہ سر کیسے آ رہا ہے. دال تو سر او کا صیغہ ہے نا سر, تو یہاں پر تو ہمیں سبجیکٹ نظر نہیں آ رہا. دا جو ہے وہ اٹ کا صیغہ ہے, تھرڈ پرسن. یہ میں نے اس کو کیا کیا ہے, ان آیا ان میشابد. انگریزی میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں از اٹ پاسبل, تو یہ اٹ کیا ہے, تھرڈ پرسن نیوٹرل ہے نا, تو اس کے لیے دال کا صیغہ شناسہ آیا ہے. فیملی سر میں اس کو صرف ہی شی کا سمجھ رہی تھی, تو وہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن لگ رہا تھا. درست ہے, ان سب چیزوں میں آتا ہے. ہاں, اگر اس کو لکھ لیں خیلی مهم ہے, یہ آپ کو آگے جا کے ادبیات میں خیلی مهم ہے. باید, ممکن ہے, میتونم. Have learned about subjunctive form, which is this form using be, verb stem and endings. You can use them with modals like باید برم, ممکنه برم, میتونم برم, شاید برم. I have had a lot of lessons and really a lot of examples about these. We also learned about intentions, which mainly uses the verb to want, خواستن, and then after this verb, we also have subjunctive. Actually, it is verb plus verb, modal verb plus verb structure. So, in most cases, when we have verb plus verb structure in Persian, we have to use subjunctive. So, let's go to the examples. He promised to call me later. نا اس کو لکھنا چاہے تو لکھ لیں. یہ میخام برام, کتنا اور انہوں نے اس کو وہ کر دیا. میخاہم کو میخام ہے بھی اکثر اڑ جاتا ہے, واو پھر ہٹا دیا. بیراوم کو کیا کر دیا, بیرام کر دیا. رفتن کا رو تھا نا, اسی سے بنا. To want, خواستن. نہیں, ابھی آپ کے پاس یہ مثالیں آئیں گی. And then after this verb, we also have subjunctive. Actually, it is verb plus verb, modal verb plus verb structure. So, in most cases, when we have verb plus verb structure in Persian, we have to use subjunctive. So, let's go to the examples. He promised to call me later. In most cases, verb plus verb structure in English is verb and infinitive. Today, all our examples are verb plus infinitive because in this case, we almost always have verb plus subjunctive in Persian.
قول داد که بعداً بهم زنگ بزنه. So he promised, قول داد, and then you have another verb to call زنگ زدن. قول داد که بعداً بهم زنگ بزنه. So you don't say میزنه, which is present simple. You have to use be structure. Be, stem, and then ending. قول داد که بعداً بهم زنگ بزنه. They decided to stay one more night. تصمیم گرفتند که یه شب دیگه بمونند. They decided, تصمیم گرفتند, to stay, بمونند. I'm afraid to tell. تصمیم گرفتن کہتے ہیں فیصلہ کرنے یا ارادہ رکھنے کو. یہ بمونند کہاں سے آیا ہے؟ ماندن کا کیا بنا؟ مان بنا. مان بیمان بمون کر دیا ہے, الف کا واو کر دیا. ایک گرفتن to stay, بمونند. I'm afraid to tell her. میترسم که بهش بگم. این بگم چیه؟ گفتن کا بو, گفتن بو, بگویم, واو بگم کر دیا. یہ ہٹا دیا, واو بھی ہٹا دیا. میں نے آپ کو بتایا واو الف یہ کی صحت پہ بہت اثر ہوتا ہے ہر وقت. بگویم بگم کر دیا. I'm afraid, میترسم, to tell her, بهش بگم. This K is always optional. You can drop it or you can use it. You can say میترسم بهش بگم or میترسم که بهش بگم. She wants to let her hair grow. میخواد بذاره موهاش بلند بشه. یہ مثال نہیں لکھے, اس میں یہ لفظ آ رہا ہے, مجھے آپ کو تفصیل سے بتانا پڑے گا. گزارے یہ نہیں, نانویسی مثال نانویسی. She wants, میخواد, and then we have two verbs actually which are coming after this verb and both get the same structure. میخواد بذاره, she wants to let, موهاش بلند بشه, to grow. Actually, بلند بشه means to grow long. The subjunctive form of شدن is بشه, but be is optional. So you can say بلند بشه or بلند شه. Both of them correct. It seems to be very expensive. به نظر میرسه. ان بنویسید به نظر رسیدن, لکھیں اپنے پاس به نظر رسیدن, به نظر رسیدن. صدرا خانم شگفتہ بنویسید بے ہوتا ہے, انہوں نے ملا کے لکھا ہوا بے نظر رسیدن, ایسا لگنا, نظر آنا, بے نظر رسیدن. گران کو کیا کر دیا؟ گیرون کر دیا. لیکن باشے کا بوشے نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے. باشے بوشے نہیں, وہ باشے ہی رہے گا. خیلی گرون باشه. It seems, به نظر میرسه, to be, باشه. باش کا کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ہم نے کیا تھا آگے شہزاد. باش کیا ہے؟ باش, ہاں میں نے آپ لوگوں کو داخلہ سے قبلی دیکھیں التزامی یا امر بنانے کے لیے ہم کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ بے کا. دوسرے فعل بودن, ہستن, یہ جو مصدر ہیں ان کا جو امر ہے, امپیریٹو ہے, وہ کیا ہے؟ باش. باش کا اردو میں جو مطلب نکلتا ہے ان مشے ہونا کا انگلیسی مشے بی. ہم لوگ جب بولتے ہیں نا خوش رہو, تو یہ رہنا, ہونا, خوش ہو جاؤ, خوش باش. اب دیکھیں
महंगा होगा, तो आगे क्या लिखा हुआ था? गेरून, गेरान बाश है ना, बाशत को दाल हे में बदल गया, गेरून बाशे। इधर देखें, बाशत था ना, हो सकता है ये महंगा हो, बी एक्सपेंसिव, तो ये बी की जगह तो बाश था, अब इट की बात हो रही थी तो दाल हो गया, और ऊ था ना, ठीक है, थर्ड पर्सन है या थिंग है, तो किस में बदल गया? हे में बदल गया, शद हे में, बाशे। हो सकता है ये महंगा हो, ऐसा लगता है कि ये महंगा है। It seems به نظر میرسه to be باشه. I'd like to travel to Japan one day or someday. دلم میخواد یه روزی به ژاپن سفر کنم. دلم میخواد I'd like to travel سفر کنم. I asked her or him to help us. ازش خواستم که بهمون کمک کنه. कردन का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? बोने मुजारे कौन। इसमें अगर आप बे लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा फेल है, बेकुन करें या कुन करें फर्क नहीं होना। एक और इस्तिस्ना बता रहा हूँ, एक्सेप्शन। I asked her, ازش خواستم, here ask means خواستن, که بهمون کمک کنه, to help us. You forgot to turn off the corridor light again. باز هم یادت رفت چراغ راهرو رو خاموش کنی. باز هم means once again. You forgot, یادت رفت, to turn off, خاموش کنی or بکنی. Both of them correct. If you'd like to support me, and if you'd like to have extra content like listening practice exercises, quizzes, more lessons, vocabulary to increase Patreon. The boss. हाँ, बाज हम एक बार फिर बौरे दीगार लिख लें, बाज हम बौरे दीगार। आजकल के हालात में ये वाला जुमला ठीक नहीं लग रहा, वैसे पढ़ लें इसको। कौर मसाला जुमले नौदुरुस्त है। Accepted to increase my salary. رئیس قبول کرد که حقوقم رو زیاد کنه. The boss accepted, رئیس قبول کرد, to increase, زیاد کنه. Do you swear not to do this again? قسم میخوری که دیگه این کار رو نکنی؟ Do you swear? قسم میخوری؟ Not to do, here we have negative. این کار رو نکنی. I hope you achieve your dreams. قسم میخوری که دیگه این کار رو نکنی؟ Do you swear? قسم میخوری؟ Not to do, here we have negative. این کار رو نکنی. I hope you achieve your dreams. امیدوارم که به آرزوهات برسی. I hope, امیدوارم, you achieve, برسی. رسیدن means to reach. I mean, I hope you reach your dreams. I like to listen to music while walking. हाँ, उम्मीदवार हस्तम है, उम्मीदवार हस्तम को है हटा दिया, फिर उम्मीदवारम. دوست دارم موقع پیاده روی موزیک گوش بدم. I like, دوست دارم, to listen, گوش بدم. You can also say
گوش کنم. While walking means موقع پیاده روی. دادن ده دم ہو گیا. میدہم دیتا ہوں میدم ہو گیا. بدہم ہے دے ہے تو بدم ہو گیا پھر ہے ہٹ گیا. پیاده روی. I don't have enough money to buy a new car right now or at the moment. فعلاً پول کافی ندارم که ماشین جدید بخرم. I don't have ندارم to buy بخرم. The bank did not agree to give us a mortgage. بانک موافقت نکرد که به ما وام مسکن بده. Didn't agree موافقت نکرد. Agree means موافقت کردن. To give بده. Do you prefer to eat in a restaurant or cook at home? تین فعل ہیں. ترجیح میدی که توی رستوران غذا بخوری یا توی خونه غذا درست کنی. Do you prefer ترجیح میدی. Here we have again two verbs with the same structure. To eat غذا بخوری. To cook غذا درست کنی. She offered to drive us to the airport. بهمون پیشنهاد کرد. ایک جملہ لکھیں لفظ پیشنهاد کردن. پیشنهاد تجویز دینا. پیشنهاد کردن. پیشنهاد. این ویدیو برای همه شما خیلی خیلی مهم هست و شما میتونید در خانه گوش کنید. شما میتونید در خانه گوش کنید. سمجھ میں آیا؟ آپ اس کو گھر پر سن سکتے ہیں. اب دیکھیں میں نے می توانید کو تونید کر دیا. شما می توانید آپ کر سکتے ہیں. می تونید گوش کردن کہتے ہیں سننے کو. گوش بے کنید کی جگہ میں نے بے ہٹا دیا چون کردن کا تھا. گوش کنید. شما می توانید گوش بکنید. آپ اس کو گھر پہ سن سکتے ہیں. ہاں یا گوش بے دے درست ہے. پیشنہاد کردن تجویز دینا. اچھا یہ حافظ کے میں نے کچھ شعر لیے ہیں و اینجا نگاہ کنید. آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر نظر نہیں آ رہا تو فون ذرا آپ لوگ یوز کریں اپنا. اور بله 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 پہلا لنک کھولیں. پیشکش کرنا. آره پیشنهاد کردن درسته. ہاں اب آپ کو میں ایک مثال نظر ہے. آقای تیمور شما بخوانید. مباش اینجا نگاه کنید. آقای قاسم اس کو دیکھیں. ہاں یہی دوباره آقای تیمور دوباره. مباش در پی آزار و هرچه کن. نہیں وہ اضافہ والے قاعدے کیوں بلا رہے ہیں کہ در طریقت ما گناہی نیست. مباش پی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پڑنا. در پہ اس کے پیچھے. در پہ آزار کہتے ہیں. در پی کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پڑنا. پیچھے پے در پہ ہم لوگ جو اردو میں کہتے ہیں.
مباش. اب مجھے دیکھیں ہم لوگوں نے نباش پڑھا تھا, باش نظر آیا؟ اب باش تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, نہ ہو نہ رہو, لیکن ادب میں نون کی جگہ پہ کیا یوز ہوتا ہے؟ کئی جگہوں پہ آپ کو میم ملے گا. مباش در پی آزار و ہر چه خواهی کن. کیا مطلب؟ ہر چیز کی نہ کرو. اب آپ ایک چیز دیکھیں, ہر چیز کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز. اس میں قاعدے کی, گرامر کی کیا چیز ہٹائی گئی؟ آپ قاسم صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہٹ گئی. اب ذرا اس گہری شاعری میں دیکھیں کیا چیز ہٹائی گئی, غور کریں کیا ہٹایا ہوا. ہر چیز می خواہی, ای نظر نہیں آ رہا کیونکہ حال میں می غائب ہوا ہے. کن کا بے کن غائب کیا ہوا ہے. مباش در پی آزار و ہر چه خواهی کن و هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. یہ گناہی کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے اس میں نکرہ کے لیے آپ کو چھوٹی یہ بتائی تھی کہ کوئی گناہ نہیں ہے. کیا مطلب کہ طریقت ماں ہمارے طریقے, غیر از این, غیر از این ہمارے طریقے میں اس کے علاوہ. سر یہ جو اس کا ہے نا, مباش در پیے آزار, کسی کے کو تکلیف مت دو, وہ ہر چیز خواہی کن, اس کے علاوہ جو کچھ چاہتے ہو کرو. کسی کو ہر چیز خواہی, جو کچھ چاہتے ہو کرو, کہ در طریقے سے ہمارے طریقے یا ہمارے رستے میں, اس کے علاوہ کچھ کرنا گناہ ہے. یعنی جو پی آزار رہنا ہے, اس کے اس طریقے کو چھوڑ دینے کے علاوہ باقی جو کام ہے, یعنی اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے سے باز نہیں رہتے ہیں, تو پھر باقی کام آپ کے گناہ بن جاتے ہیں. ثانی دیر ان آغای حافظ مال حافظ ہے. آپ کو باش ملا یہاں پہ؟ یعنی آپ سارے کام کرتے ہیں لیکن دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, تو پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے. غیر از ان از طرف آغای حافظ ہے. اچھا, گناہ گناہی کیوں ہے یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علت چی ہے. اس میں نکرہ انڈیفینٹ ناؤن یا آرٹیکل ہے. ایک چیز اور, این آقای یہ بھی خیلی قشنگ هست. آقای تیمور, ہر کجا هستم باشم, پھر آیا باش آیا, ہر کجا هستم باشم آسمان. پھر تیمور صاحب ابھی بھی ذات کا قاعدے میں غلطیاں ہو رہی ہے. ہر آسمان مال من است, ہر کجا هستم باشم مال من است. کیا مطلب؟ آقای وکیل شما هستی در کلاس؟ آقای وکیل جی بله. اس کا لطفاً ترجمه کنید, زبان اردو یا انگلیسی, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ سر وہ آسمان مال من است کا یہ مطلب ہے کہ آسمان میرا مال ہے. نہیں, ہر کجا میں جہاں پہ بھی ہوں آسمان میرا ہے. آسمان مال من است. ہر کجا هستم باشم, جہاں بھی ہوں میں رہوں, آسمان مال من است. خانم سائمہ, اردو میں اس کا ایک شعر ہے, من در یادم نیست, آیا یاد شما هست؟ میرے ذہن میں آ رہا ہے, ابھی میں بولتی ہوں جو زبان پہ آتا ہے. تو آسمان مال من است, میرا ہے کہ جہاں پہ ہوں. اور انگریزی میں اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہوگا اکثر, sky is the limit. sky is the limit. وہ اصل میں آدھا جملہ بولتے ہیں کہ where I am, sky is the limit. وہ یہ والا ہے. این بوده اصلا از آقای اقبال. یہ قاسم صاحب یہ والا نہیں کہہ رہا. خانو صاحب سنا یا نہیں؟
جی نہیں آواز نہیں آئی واضح طور پہ. دوبارہ ذرا سنیے گا, زور سے بولیے گا شہزاد صاحب. کیوں نہیں؟ ہاں جی ہاں جی کہیں جی جہاں جی بالکل اقبال کا. ہاں یہ تھا خانم صاحبہ جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. تو یہ وہ حافظ میرے ذہن میں کچھ اور آ رہا تھا, وہ ابھی آیا نہیں. ہوگا, ضرور وہ ہوگا, لیکن یہ ہاں ہے. جی. اور یہ میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا ہے یہ اکثر. نہیں وہ اکٹھے آ رہے. پہلے دیکھیے وہ ترجمہ اس کا ہوگا کہ جہاں بھی میں ہوں, وہ اس پہ زور دے رہا ہے اگر یہ شہزاد مائی سیلف والی خودی پہ, کہ جہاں پہ میں ہوں اس میں. ایک اور ہے کچھ الفاظ شعر کی ضرورت کے لیے بھی آ جاتے ہیں نا اضافی, یہ اس لیے بھی باشم جو ہے وہ انہوں نے ساتھ کیا ہوگا وزن ملانے کے لیے. یہ ذرا سمجھ میں آ رہا ہے, تھوڑا سا واضح نہیں ہے, متاسفانہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے. چون حاصل آدمی در این شورستان, چون حاصل آدمی در این شورستان جز خوردن غصه نیست تا کندن جان. چون حاصل آدمی در این شورستان, کیا ترجمہ بنے گا؟ اس شورستان میں آدمی کا حاصل یعنی ایک آدمی کا حاصل کیا ہے اس شورستان میں, اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ غصہ نہ پی جائے, اور غصہ پینے کے بعد درست. ارے تھوڑی ہے. تو یہ آپ لکھنا چاہیں لوگ, یہ حافظ کے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے یہ ملے. ارے ہاں. تو اچھا, ایک تو کلاس کا جو تیسرا حصہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا پرکار, اور اسی طرح ایرنا ہے وقتی کے شما پرکار والا, پرکار کا میں شیئر کرتا ہوں. اچھا, اگر آپ کو یاد ہو دارالخلا سے قابلی, یہ افعال میں نے آپ لوگوں کو بھیجے تھے, بلی متاسفانہ آج میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم اس کو نہیں کر پائیں گے, ہم اس کو آنے والی کلاس میں دوبارہ سے کریں گے. ان افعال خیلی خیلی مهم است, بہت اہم ہے یہ. آپ کو پتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کس طرح بدلتی ہیں, اس پہ کیسے کام ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کو مختلف ادبی انداز میں, ثقافتی انداز میں, قومی انداز میں ڈھالا جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ برطانیہ میں پچھلے سال جادو کا جو علم ہے اس کو باقاعدہ ایک ڈگری کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. سورسری میجک کے طور پہ اس کو کیا کروایا گیا ہے, انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے مطلب ان کی تحقیق یہ چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کس پہ, جادو پہ. مطلب ان کے پاس تو مسائل نہیں ہوں گے اتنے بیچاروں کے پاس, یا ایک مطلب یہ ڈگری پروگرام میں آپ سوچیں کتنے نئے لوگ آ جائیں گے, بالکل ایک نیا پروگرام ہے. ہاں اصل میں ان کے پاس کچھ سٹیمز ریسرچ کے ہیں, ڈیولپمنٹ کے ہیں, ہمارے پاس تھوڑے سے مذہبی, ثقافتی اور وہ والے سٹیمز ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اب ہم آتے ہیں اس پر, ارے تھوڑی ہے, آج ہماری سائمہ شعیب بھی ہیں کلاس میں, مجھے نہیں پتا. سائمہ ارشاد تو ہیں, سائمہ شعیب مجھے نہیں پتا اب تک ہوں گی یا نہیں ہوں گی. شش میشه چه, شش.
ایرنا پہ ہم لوگ جاتے ہیں. ایرنا تو باش آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. باش اصلاً چی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ذرا شے سرخی پڑھیں آپ لوگ. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کودک آزاری بچوں کو تنگ کرنا. تشدد. کودک آزاری همچنان در صدر تماس‌های اوژانس اجتماعی. اوژانس ایجنسی سے نکلا ہے. آژانس بھی کہتے ہیں اوژانس. اجتماعی کہتے ہیں مشترکہ، یعنی ہمچنان کہتے ہیں اسی طرح. صدر کہتے ہیں بہت اہم. تماس کہتے ہیں رابطے کو. تو اس کا اردو میں کیا ترجمہ نکلے گا؟ بچوں کو مار پیٹ جو ہے ہماری اجتماعی سوچ یعنی بچوں کی جو یہ تشدد جو ہے ہماری اجتماعی سوچ کو آج کل کیا کر رہا ہے؟ سب سے بلند گفتگو کا ایک محور ہے. اوژان سے اجتماعی گفتگو کا ایک محور ہے. ایک یہ بتیا و ایک اور ہیڈنگ میں سرخط خبر. انگلینڈ میں جو آپ بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، پولیس آ جاتی ہے. ہم پال لیں گے، آپ چھوڑیں، آپ نہیں پال. وہ اصل میں یہ میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آتی. جو لوگ شامی پناہ گزین یا بنگلہ دیشی پناہ گزین جو اسکینڈینیوین کنٹریز گئے ہیں، ناروے اور سویڈن میں خاص طور پہ، یہ تو چھوٹی چیز ہو گئی بچوں کو لے جانا. ان سے کئی لوگوں سے سویڈش اور نارویجین گورنمنٹ نے بچے لیے ہیں زبردستی. اور کیا آپ لوگ ان کی پرورش نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ کے علم میں ہوگا جب اینجلا میرکل جرمنی کی وزیر اعظم تھی تو اس وقت 10 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو جرمنی میں ان کی اس کو اکانومی کو چلانے کے لیے بلایا گیا تھا. لیکن اس کے جو ریورس ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بعض لوگوں کو کبھی پتہ ہوتے ہیں. جس کسی طرح جب پاکستان سے وہ اونٹوں کی ریسوں کے لیے اس کو لے جایا جاتا تھا تو اس پہ ایک ہنگامہ ہوا اور وہ ہوا، وہ بھی کچھ اور لوگوں نے کیا. تو اسی طریقے سے یہ ایک بہت اہم وہ موضوع ہے. لیکن چونکہ یہ جو وہ والے چینلز ہیں ان کی جو اپنا میڈیا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو لانے نہیں دیتا اتنی آسانی سے. تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے ناروے اور سویڈن میں. آرین درست ہے، آرین 7% درست. سامان وغیرہ میں لے کے جاتے تھے بچوں کو 10-12 سال کی چیزیں، چھوٹے بچے. وہ باندھ بیٹھے تھے نا ان کو، جب وہ باندھتا تھا تو بچہ روتا تھا، چلاتا تھا، وہ اور زیادہ تیز بھاگا. ریموٹ بہت سارے، لیکن چونکہ ہمیں چندہ ملتا تھا اور مل رہا ہے متاسفانه و این علتهای بزرگی بود. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ 2019 کی بات ہے یا 20 کی بات اس کی عرب امارات کے ایک جو فارن منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب یمن کی جنگ چل رہی تھی تو انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ پاکستانی قوم بہت ہی بھوکی اور افلاس قوم ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. آپ کی یہاں منسٹر نے انکار کر دیا تھا. اس وقت شاہ محمود قریشی تھے. من العالم یادم ہست ان چیز، انہوں نے بولا کہ یہ بھوکی اور ننگی قوم ہے. یہ 2 الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے پریس کانفرنس میں. اور وہ شام ان کو یمن کی جنگ کے لیے کچھ پاکستانی چاہیے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، تو لیکن وہ ان کو ملے نہیں. تو پھر انہوں نے اس پر شاہ محمود قریشی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. یا جو بھی ہمارے ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے اعزاز، بڑے بڑے جوائنٹ وہ ہیں ان کے، اس کو وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو ان ایک مشکلی بزرگ بود. تو یہ سویڈن میں اور اس کے علاوہ جو اگر آپ لوگوں کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں رنگینیاں نظر آتی ہیں. امریکہ میں جو اس وقت امریکن لوگ ہیں ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان بہت بڑی جنگ ہے. وہ جنگ یہ ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ ایک جنس تبدیل کروانے کے
یا وہ تو چھوٹی چیز ہو گئی، ان کی جو لائبریریز ہیں اسکولز میں ہیں، والدین کو باقاعدہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غلط طریقے کا ایک نظام تعلیم بتائیں. اس پہ امریکہ میں اور برطانیہ میں کافی جنگ چل رہی ہے. تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں مختلف قسم کے جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہونا. ناروے میں تو خیر یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، ناروے میں اور سویڈن میں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ناروے بڑا پرامن ملک ہے، سویڈن بڑا پرامن، کوئی پرامن ملک نہیں ہے، سب کا سب وہ ہے. مثلا ما میگیم مفاد دیگه هر مثلا چیزی نیست. تو یہ ایک مسئلہ ہے. کس نے؟ ہاں وہ تو چھوٹی چیز ہو گئی. تو این هست مشکلات زندگی و یہ ہے. اچھا وہ تو ہوتا تو آج کل ہی. اب ہم آ گئے اس پر. قلم بگیرید. سرخط خبرها. آغاز رسیدگی به پرونده جنگ غزه در دیوان بین المللی دادگستری آفریقا. آغاز یہ بررسی لکھ دیں، غور کرنا. بررسی یہ لکھ لیں. اتہام کہتے ہیں الزام کو، بررسی کہتے ہیں غور و فکر کرنا. بررسی کردن لفظ ہوتا ہے. آرے غور کرنا. دیوان عالی کا لفظ اس نے استعمال کیا انٹرنیشنل کورٹ کے لیے. دیوان عالی. اتہام الزام. سرخط خبرها. آغاز رسیدگی به پرونده جنگ غزه در دیوان بین المللی دادگستری آفریقای جنوبی اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده. آیا دیوان بین المللی دادگستری به توقف جنگ در غزه رأی خواهد داد؟ از لایحه با شما هستم. ایک اور لفظ ہے رائے دادن، ووٹ دینا. رائے دینا. توقیف یک نفتکش در دریای عمان توسط ارتش ایران. تهران میگوید توقیف یک نفتکش. نفت تیل، نفتکش نہیں، تیل نکالنے والا جہاز. نفتکش. توقیف یک نفتکش امریکایی توسط ارتش ایران. توسط ارتش ایران مطلب ایران کی فوج کے ذریعے. ایران کی فوج نے کس کو پکڑا ہے؟ ایک تیل کے جہاز کو، امریکہ کے تیل کے جہاز کو. آرے گوید مصادره نفتش توسط آمریکا را تلافی کرده. یا خدا، نفر زخمی زیاد داره. انفجار در کابل کیا مطلب؟ دھماکہ. 2 کشته در انفجار غرب کابل. پلیس طالبان. یا خدا، نفر زخمی زیاد داره. دست کم 2 کشته در انفجار غرب کابل. پلیس طالبان میگوید 12 نفر هم زخمی شدند. 12 نفر هم زخمی شدند. یہ خبر مجھے 100% لگ رہا ہے جاپان کی. جاپانی ها نہیں مطلب دیکھنا ابھی کیا ہوتا ہے. چرت زدن پشت میز. نہیں میں نے بتایا تھا نا چین اتنا اچھا نہیں ہے. چین تو دوبارہ 10 نفر هم زخمی شدند. و چرت زدن پشت میز. راه حل تازه برای چر زدن. ایک لفظ کہہ رہی ہے چر زدن. چر زدن کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنا. پاور نیپ. چور زدن لکھ لیں اس کو. چور زدن. قاسم صاحب میں سوچ رہا ہوں میں اور آپ چلے جائیں. جاپان میں ایک نیا کاروبار آیا ہے کچھ عرصے سے.
جس میں ان لوگوں کو کرائے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بات چیت کر کے ٹائم گزارے. تو کچھ نہ کچھ تو میں اور آپ اسی بہانے کما ہی لیں گے, کیا خیال ہے؟ کچھ نہ, ہاں سچ بتا رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے اس میں سے. اور جاپان میں آپ چیک کر لیں کہ 3 میں سے 1 شخص کو دل کا دورہ پڑتا ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے. 3 میں سے, یہ ایک تحقیق ہے, کچھ سنی سنائی. لیکن پاکستان میں ہمارے ہاں 3 میں سے 1 جاپانیوں نے احتجاج کیا تھا اور احتجاج کا کام زیادہ ہی. اچھا, اور آپ لوگ کو ایک چیز میں اور بتاؤں, کیونکہ خیر میں جاپان کے بارے میں بہت پڑھتا ہوں, مجھے جاپان کے لحاظ سے بہت پسند بھی ہے. تو یہ جو جاپان کی حکومت نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, ڈرون پروجیکٹ کر کے, جو جاپان کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہ ڈرونز وہاں ان کے آفیسز میں جاتے ہیں اور لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے کام کا, آپ اب چھوڑ دیں آفس. اس پہ یہاں تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. جاپان میں پاکستان کی مشہور شخصیت ہے جو بہت زیادہ 50 سال سے زیادہ ان کو وہاں پر ہوئے رہتے ہیں, شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو, رئیس احمد صدیقی. ہاں رئیس, اچھا رئیس احمد صدیقی, وہ مطلب میرے بہنوئی رہ چکے ہیں. وہ رہ چکے کا مطلب یہ کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا, پاکستان بھی دفن کیا. جاپان درست. اچھا, بچے ہیں سب ژاپنی ها هستن. آره تو ژاپن هستن. درست. میری بہن کا تو انتقال ہو گیا. آره تو وہ بتانے کی بات یہ تھی کہ وہاں پر انہوں نے بہت سے جاپانیوں کو مسلمان کیا. رئیس احمد درست. اور یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ وہاں ٹوکیو یونیورسٹی میں رئیس احمد صدیقی پر جاپانی پی ایچ ڈی کرتا. درست. ما حالانکہ میرے میں 2 کوڑی کی بھی آتی ہے. نہیں یہی تو ناکامی ہے ہماری. 2 کوڑی کی آتی ہے. وہ تو ہوتی رہتی ہے اس طرح کے رشتوں میں. ہاں آپ کو پتا ہے. اچھا, وہ دور کس کا تھا, MKM کے چل رہا تھا اس میں. خیر, ابھی ہم بردن بهره‌وری کارمندان در ژاپن. بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند اولین جلسه استماع شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را برگزار کرد. آفریقای جنوبی خواهان توقف فوری جنگ در غزه است. خواهان توقف, روکنا چاہتے ہیں. اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده. متهم کرد, الزام لگایا. اسرائیل این اتهام را بی اساس خوانده. بی اساس, بی بنیاد. قرار است جواب وکلای اسرائیل فردا در این دادگاه ارائه شود. ژیار گل خبرنگار ارشد امور بین الملل ما از لاهه محل برگزاری این دادگاه با ماست. بیشتر به ما بگو در جلسه امروز روز اول این دادگاه در لاهه چه گذشت ژیار؟ ناجیه این جلسه اختصاص داده شده بود به نمایندگان دولت آفریقای جنوبی که اسرائیل رو به نسل کشی و کوچاندن یہ تو وہ بات ہو گئی قاسم صاحب. ایک دفعہ نا میں چلا گیا ایک دوست کے ساتھ تھانے, تو 2-3 تھانوں کے چکر لگائے, اس کے ماموں اور بھائی وغیرہ پولیس میں تھے, تو اس نے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو. میں گیا. وہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں نا کہ ایک ایسی بات بتا رہے ہیں کہ لوگ یا تو بولیں گے پاگل ہیں یا تمسخر ہے یا کچھ اور ہے, مثال کے طور پہ, اور تو کوئی لفظ نہیں ہے. تو تھانے میں میں ان کے رشتہ دار کے پاس بیٹھا جو وہاں آفیسر تھے, کہہ رہے ہیں یار میں شاہ صاحب ابھی آپ آدھا گھنٹہ آپ کو ہوا ہے نا. اچھا 2-3 عورتیں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, مرد بیٹھے ہوئے, وہ رات کو 12 بجے تھانے میں آ گئے, یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. آپ مطلب سوچ سکتے ہیں اس طرح کے عجیب و غریب قصے ہوتے ہیں. یہ میں خود گواہ ہوں اس پہ. نہیں مطلب اٹھ کے رات کو 12 بجے آپس میں گھر پہ, تو کہہ رہی ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں.
اس طرح کے کیسز آتے ہیں تھانوں میں. تو جس طرح بھی وہ قاسم صاحب بتا رہے کہ ان کے بہنوئی نے حکومت پاکستان کو خط لکھا جاپان سے, وہاں سے آ گیا, وہاں سے. یہ اس سے پہلے کون تھا وہ فاروق لغاری کا شاید بعد میں یہ ابھی آپ 8-10 سال پہلے کا ممنون حسین نہیں تھا, ہاں زرداری تھا. تو آپ کی بچت ہو گئی ہوگی قاسم صاحب. اچھا وہ تھانے والوں کے ظاہر ہے نیچے کا جب حملہ آتا ہے نا تو وہ پھر صحیح رپورٹ نکال کر دیتا ہے. ہاں وہ جو رپورٹ بنائی نہ کرنے کے آپ فکر نہیں کرو میں سب ختم کرا کرتا. اس نے رپورٹ بنا کر دی ان کا آپس کا خاندانی لگ رہے ہیں, اس میں آپ انوالو نہ ہو. وہ بس درخواست خیر. تو این یکی قصه عجیب و خیلی عجیب و غریب بوده. درست اسی طرح ایک عجیب سا قصہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بولتے ہیں مطلب یہ کیا بولوں کسی کو. میں ایک ادارہ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, ABM ایجوکیشن کنسلٹنٹس کے نام سے, اوورسیز پاکستان کے ٹاپ 5-6 اداروں. انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ ہفتے اتوار کو آ جائیں وہاں پہ موبن پیک ہوٹل پہ, جو کہ کسی زمانے میں شیراٹن ہوا کرتا تھا. تو میں ہفتے کو بھی گیا, اتوار کو بھی 6 گھنٹے لگائے. تو وہ مجھے ڈائریکٹر نے بولا کہ یہاں کوئی صاحب آئے تو آپ نا مجھے کچھ ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کروا دیں. میں آیا دوبارہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب آئے UK سے, آپ کو ملنا ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں. میں گیا تو شکل و صورت سے وہ آدھے پیلے لگ رہے تھے, آدھے گورے آدھے پیلے. تو میں ان سے بات چیت کی, کہہ رہا ہے میں UK سے آیا ہوں, کوالیفائڈ ٹیچر ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پڑھاؤں, میں چاہ رہا ہوں پاکستان میں پڑھاؤں یا GCC کنٹریز میں جاؤں اس پہ, تو کیا طریقہ کار ہے. اب آپ یقین کریں میں تو کچھ لمحوں کے لیے نا بالکل فارسی مقیم فلج شدہ, پیرالائز ہو گیا کہ میں اس کو کیا کروں, جواب دوں, جوتے ماروں یا کیا بولوں. تو خیر میں نے اس کو بتایا کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہے, یا تو وہ ارے بھائی اب پاکستان میں UK چھوڑ کے آپ کو لگتا ہے کوئی پڑھانے آئے گا یا GCC کنٹریز میں, یا اس کو پتہ نہیں ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ اس کو ہو سکتا ہے کسی مشن کے تحت آیا ہو مثال کے طور پہ, یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اردو میں کہتے ہیں سٹیا گیا ہے. تو دونوں میں سے ایک بات تھی اس وقت. اب مجھے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا, کیا بول رہے تھے. میں نے کہا سر یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اب ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں, پاگل تو بس وہ اتنی دیر میں چلے گئے 5 منٹ کے اندر. تو یہ ہے خوب این بود نہایت ہے کہ